بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے کے دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کے دوست تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اسلام سے قبل نبی بنانے سے پہلے کے دوست تھے، جس کو کہنا چاہیے نا بچپن کے دوست۔ اس طرح حکیم بن حزام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حکیم بن حزام بہت سمجھدار انسان ہیں، عقل مند ہیں، دانش مند ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام لانے میں بہت دیر کر رہے ہیں، اسلام لانے میں بہت دیر کر رہے ہیں، اور بہت دیر سے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ فتح مکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے، اور اب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تھا کہ اب مکہ کو، بیت اللہ شریف کو بتوں سے خالی کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگیوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر اس طرف روانہ ہوئے ہیں تو مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈر اور خوف ڈال دیا تھا، اور بہت سارے مکہ کے جو کافر کہلاتے تھے، بڑے بڑے سردار، وہ مسلمان اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو اب کافروں کی تعداد، مکہ کے مشرکین کافروں کی تعداد کم ہو گئی تھی، طاقت اور غرور کا نشہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے مقابلہ کرنے سے پہلے سوچ رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ تشریف لانے پر کافروں میں اتنا دم اب نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے روکتے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی، تو اب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر، اور کسی کافر کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو روک لے، آپ کا راستہ روک دے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مکہ کے وہ لوگ جو مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، ان سب کو آپ نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، کیونکہ یہ سارے مکہ کے لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق تھے، یہ بہت پیارے اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ دیکھو نا، مکہ کی یہ وہی زمین تو ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر مکہ چھوڑ دیا، مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ مدینہ جو ہجرت فرمائی تھی آپ نے، کیوں کی تھی ہجرت؟ خوشی سے فرمائی تھی؟ کوئی ان کی تکلیفوں سے پریشان ہو گئے تھے، یہ مسلمانوں کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کی تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے آپ نے ہجرت، مدینہ چلے گئے، ہجرت فرمائی۔ اب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لا رہے ہیں، فاتح مکہ بن کر۔ اب یہ موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدلے لے سکتے تھے نا بدلے، اللہ نے اب قوت دی ہے، انتقام، ایک ایک ظالم کو پکڑتے مکہ کے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ستایا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے معافی کا اعلان کر دیا، اور آپ نے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اپنے گھر میں چلا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے گا، بیت اللہ شریف میں داخل ہونے والے کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ امن دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امن۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا جو حکیم بن حزام، جو اب تک مسلمان نہیں ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوستی کی لاج رکھتے ہوئے کہا کہ جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔
جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، چاہے وہ کتنے بڑا ہمارا دشمن تھا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ معاف کر رہے ہیں بیٹا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، معاف کر دینا۔ یعنی وہی دشمن ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا۔ آپ نے وہ واقعات سنے، میں اور سناؤں گا دوبارہ، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اور 2-3 اس کے دوستوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لا کر اونٹ کی بڑی سی اونجڑی ڈال دی۔ پیٹا نہیں ہوتا اونٹ کا، پیٹا جس کو پھینکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف سے نیچے دب گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر اس کو ہٹایا۔ ایسی ایسی تکلیفوں کے واقعات ایک نہیں کئی ہیں، اور دینے والے سارے مشرکین مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق دیکھو کہ آج موقع ہے ان سے بدلہ لینے کا، ان سے پوچھنے کا تم نے مجھے کتنا ستایا تھا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ معاف۔ اور معاف بھی کتنے پیارے انداز میں کر رہے ہیں کہ آج ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جو مقابلے کے لیے آئے گا اس سے صرف مقابلہ کیا جائے گا، جو ہم سے مقابلہ نہیں کرے گا وہ معاف ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ معاف ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے گا وہ معاف ہے، جو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو جائے گا وہ معاف ہے، اور جو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے جائے گا وہ بھی معاف ہے۔ جبکہ حکیم بن حزام بھی مسلمان، جب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ مسلمانوں کے نبی اور میرے پرانے دوست میری دوستی کی اتنی لاج رکھ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ابھی تک کافروں کی صف میں شامل ہوں، اور میری دوستی کا اتنا خیال کہ میرے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو میرے دوست کے گھر میں چلے جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ کہا نا، تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اب ضرور اسلام قبول کروں گا، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام لانے کے بعد ان کو، میں نے آپ کو گزشتہ تعلیم میں بتایا تھا، ایک افسوس تھا۔ کیا افسوس تھا بھائی؟ اسلام تاخیر سے قبول کرنے کا، کہ میں نے اتنا لیٹ کیوں کیا اچھے کام میں، میں نے اتنی دیر کیوں کری اچھے کام میں۔ اچھے کام میں تو جلدی کرنی چاہیے نا بھائی، جو بھی اچھا کام ہو اس میں تو بڑھ چڑھ کر جلدی سے پہل کرنی چاہیے، نمبر 1 میں مقابلے میں آگے نکلنا چاہیے، اچھے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا کام ہو، اللہ کو پسند ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، یہ کوئی ایسا کام ہے جس کے کرنے سے آپ کے بابا اور مما خوش ہو جائیں گے، ایسے کام میں کرنے میں دیر ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، جلدی۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جب اسلام لیا ہے تو انہوں نے کہا اسلام تو اتنا پیارا اور اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا دین ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، تو میں نے اس کام میں دیر کیوں کری، پہلے کیوں نہیں مسلمان ہو گیا، میں شروع میں مسلمان ہو جاتا۔ تو ان کو افسوس تھا اس بات۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز ہے، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کے انجام دینے میں اگر کوئی 10 سال تک نماز نہ پڑھے، 25 سال کا ہو جائے، جیسے آج آپ کی عمر ہے نماز پڑھنے کی، آپ ابھی کھیل کود میں نماز نہ پڑھیں، اور جب آپ 25 سال کے ہو جائیں پھر آپ کو پتہ چلے ارے نماز جیسی عظیم عبادت کو میں نے چھوڑتا رہا، اب تک اتنے سالوں تک میں نے نماز نہیں پڑھی، افسوس ہوگا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے حفظ کرنے کے لیے مدد سے بھیج دیا ہے۔ اب کوئی بچہ اس کو شیطان بہکاتا ہے، کوئی بچہ ہے اس کو شیطان بہکاتا ہے اور کہتا ہے یار تم مدرسے کیوں آئے ہو، اسکول پڑھو، چھوڑ دو مدرسہ، امی سے بولو میں نے نہیں پڑھنا، اور ضد کی اور بہت تنگ کیا اور بہت رونا دھونا کیا، اس کی امی نے چھوڑوا دیا مدرسہ، اس کی امی نے مدرسہ چھوڑوا دیا۔ ابھی تو ان کو افسوس نہیں ہے، جب یہ بڑے ہوں گے پھر کہیں گے او ہو اتنا اچھا اور بڑا کام میں نے شروع کیا تھا، کیوں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا، کاش کہ میں حافظ بن جاتا اس وقت۔ آپ افسوس کریں گے، اللہ نہ کرے اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ تو حکیم بن حزام، حضرت حکیم بن حزام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دیر سے صحابی بنے، دوست پہلے سے تھے، صحابی بعد میں بنے، تو ان کو بھی دیر سے صحابی بننے کا اور دیر سے اسلام قبول کرنے کا غم اور افسوس تھا، صدمہ تھا کہ کیوں میں نے دیر کر دی اسلام قبول کرنے۔ بہرحال اب ان کو فکر ہوئی کہ میں جب تک مسلمان نہیں تھا تو اسلام کے خلاف میں بہت سارے کام کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بہت سارے کام کیا کرتا تھا،
اسلام کو مٹانے کے لیے بہت ساری کوششیں کیا کرتا تھا، اپنا مال لٹایا کرتا تھا. اب میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو مسلمانوں کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جو کافر اور مشرک اور مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے مشورہ کیا کرتے تھے. وہ کون سی جگہ تھی؟ کس جگہ یہ لوگ مشورہ کیا کرتے تھے؟ کس کے گھر میں مشورہ کیا کرتے تھے؟ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ دار الندوہ. کیا نام تھا؟ یہ جگہ تھی، یہ گھر تھا، یہ ایک عمارت تھی. اس عمارت میں سارے مشرکین سردار جمع ہوتے تھے اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کہاں تیار کی گئی تھی؟ راتوں رات کہاں تیار ہوئی تھی پلاننگ؟ اور اس پلاننگ میں کون شامل ہوا تھا انسانی شکل میں؟ شیطان، شیخ نجدی کے نام سے، یاد ہے؟ تو وہ ساری پلاننگ بھی کہاں پہ ہوئی تھی؟ دار الندوہ میں. اب یہ دار الندوہ کس کا گھر تھا؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ گھر اتنے خطرناک اور اتنے برے اور اتنے غلط کاموں میں استعمال ہوا ہے. اب تک کہ اسلام کی دشمنی میں ساری جو مشاورتیں اس گھر میں ہوئی ہیں. یہ گھر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا تھا. یہ کس کا گھر تھا؟ ہاں، مسلمان تھوڑی تھے، بعد میں مسلمان. تو اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کو مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، دین کے خلاف استعمال ہونے کے لیے دیا ہوا تھا. جیسے کہ حضرت ارقم نے اپنے گھر کو کس کام کے لیے دیا ہوا تھا؟ بتاؤ. اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہوا تھا. میرا گھر حاضر ہے. تو بھائی کون سا گھر اچھا تھا؟ حضرت ارقم کا یا حضرت حکیم بن حزام کا؟ ایک گھر اسلام کی مخالفت میں استعمال ہو رہا ہے اور ایک گھر اسلام کی اشاعت میں استعمال ہو رہا ہے. ایک گھر سے کلمہ اور لا الہ الا اللہ اور نماز کی تعلیم ہو رہی ہے اور ایک گھر سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. کون سا گھر اچھا ہے؟ بتائیے، بولو. حضرت ارقم کا گھر اچھا ہے حکیم بن حزام کا؟ یہ فرق ہوتا ہے. ایک گھر میں ٹی وی چل رہے ہو، گانے چل رہے ہو، کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، کوئی روزے نہ رکھتا ہو، اذانوں کے ٹائم پر سب ٹی وی اور ڈرامے دیکھتے ہوں نمازوں کے ٹائم پر. اور ایک گھر وہ ہے جس کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، ڈرامے بھی نہیں ہے، کارٹون بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ اس گھر کے افراد نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی ہوتی ہیں. کون سا گھر اچھا ہے؟ کون سا گھر اچھا ہے؟ جس گھر کے افراد موبائل میں لگے رہتے ہیں، کارٹون اور ڈرامے اور ٹی وی، فلمیں، ویڈیوز. ہاں، جس گھر سے آواز آتی ہے گانوں کی، ٹی وی چلنے کی. کون سا گھر اچھا ہے؟ یا جس گھر سے نماز کی، تلاوت کی، قرآن کی آوازیں آتی ہیں؟ بولیں. ہاں، جس گھر کا بچہ قرآن پڑھتا ہو، موبائل میں بھی قرآن سنتے ہو، موبائل میں بھی قرآن، ٹی وی، کارٹون نہیں. تو کون سا گھر اچھا ہے؟ بتاؤ بھائی. ہے بھائی کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکے کہ میرا گھر ایسا ہے جس میں موبائل میں کارٹون بھی نہیں ہے، ڈرامے بھی نہیں ہے، اور میں موبائل میں میچ بھی نہیں دیکھتا، اور آج کل جیسے پی ایس ایل چل رہا ہے، میں پی ایس ایل بھی ہمارے گھر میں نہیں چلتا. ہر گھر کے پاس سے گزرو پی ایس ایل کی آوازیں آ رہی ہوتی نا گلی میں باہر سے، کیونکہ زور سے سننے کا مزہ الگ آتا ہے. زور سے سننے کا مزہ ہی الگ ہے. ہم لوگ گلی سے گزر رو، شور مچتا ہے، چھکا ہوگا، شور مچ گیا، پتہ نہیں چلا، سارا شور گلی میں آ رہا ہے. سارے گھروں سے، سب گھروں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ میچوں کی آواز آ رہی ہیں. تو بھائی کوئی گھر ایسا ہے آپ میں سے؟ ہاتھ کھڑا کرے سوچ سمجھ کر. یہ پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے، لہرانا نہیں ہے. صحیح بتاؤ کہ کون سا گھر ایسا ہے جس میں پی ایس ایل کی آواز نہیں ہے اور موبائل میں کارٹون کی آواز نہیں ہے، اور اس گھر میں موبائل استعمال نہیں کرتے بچے، اس گھر میں ٹی وی، ڈرامے نہیں چلتے، کارٹون نہیں چلتے، اس گھر میں ویڈیوز نہیں چلتی، اس گھر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا. بتاؤ ایسا کوئی گھر ہے؟ دیکھو ذرا، ایک گھر بھی نہیں ہے. بیٹا ہاتھ نیچے کرو. ایسا آپ کے گھر میں ہے؟ دیکھو ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے. آپ کے گھر میں کھڑے ہو، عمر خاور کچھ بولنا، بتاؤ آپ کے گھر میں بالکل یہ چیزیں نہیں چلتی؟ وائی فائی نہیں ہے تو موبائل میں کارٹون تو دیکھتے نہیں؟ دیکھتے موبائل نہیں دیتے؟ شاباش. اور پی ایس ایل وغیرہ کچھ بھی نہیں چلتا؟ دیکھو یار ماشاءاللہ، پورے مدرسے میں ایک بچہ نکل آیا الحمدللہ، عمر خاور ماشاءاللہ.
اس بچے کو انعام ہوگا قاضی سجاد صاحب کی طرف سے، قائد نوید صاحب کی طرف سے، قاضی صاحب بچوں کو انعام دیا جائے گا، نہیں صاحب اس بچوں کو انعام دیا جائے کہ اتنے سارے بچوں میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے گھر میں موبائل وغیرہ کا استعمال نہیں ہے، نہیں تو ہر گھر کے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے گھروں میں موبائل بچے ہاتھ میں لے کر کارٹون یا پی ایس ایل یا ویڈیوز یا ڈرامے سب گھروں میں ہی چل رہا ہے. ایک بچہ ماشاءاللہ نکل آیا، سارے بولو ماشاءاللہ. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے گھر میں موبائل کا استعمال نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، وائی فائی نہیں ہے، اور ان کے ابو امی موبائل بچوں کے ہاتھ میں دیتے بھی نہیں ہیں. واہ، تو بڑی زبردست بات ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کون سا گھر اچھا ہے بھائی بتاؤ، جس میں موبائل میں گانے کی آوازیں آئیں، کارٹون اور ڈرامے اور پی ایس ایل کے میچ کی آواز آئیں، اور ایک وہ گھر جس میں یہ ساری آوازیں نہیں ہیں، صرف نماز تلاوت روزہ ہے. کون سا گھر اچھا ہے؟ ہاں تو بتاؤ ارقم کا گھر کون سا ہوگا؟ موبائل والا ہوگا. تو حکیم بن حزام دار الندوہ جو جگہ تھی، یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی تھی اسلام سے قبل. اب انہوں نے کیا کیا، کہا کہ میں اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا کام کروں گا، جس سے میں نے اب تک جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، اب میں اسلام کی اشاعت کا کوئی کام کروں گا. اور انہوں نے اپنے اس گھر کو بیچنے پہ لگا دیا، بیچنے کا اعلان کر دیا کہ اب یہاں پہ کوئی مشاورت اور میٹنگز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اب نہیں ہوگی، اب یہ گھر بکے گا، یہ گھر بکے گا. سارے مکہ کے لوگ آئے، او بھائی اس گھر کو کیوں بیچ رہے ہو، یہ تو بڑی نشانی ہے، یہاں سے تو ہمیشہ سے میٹنگ ہوئی ہیں. ابو جہل جب دنیا میں تھا تو یہیں آ کر بیٹھا کرتا تھا، ابو لہب جب دنیا میں تھا تو یہیں آ کر بیٹھا کرتا تھا، امیہ جب دنیا میں تھا یہیں آ کر بیٹھا کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا. اس گھر کو نشانی کے لیے چھوڑ دو. حکیم بن حزام نے کہا نہیں، اس گھر کو اب میں نہیں چھوڑوں گا. اب تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میں کوئی ایسا بڑا کام کروں گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ میں نے اب تک اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. اب تک میرا گھر کس کام کے لیے استعمال ہو رہا تھا؟ برے کاموں میں. اب میں ایک بڑا کام کروں گا اس گھر کی رقم سے. چنانچہ اس گھر کو انہوں نے 1,00,000 درہم پر بیچا. کتنے؟ 1,00,000 درہم پر بیچا. اور پھر ان 1,00,000 درہم کو کیا کیا انہوں نے؟ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور کہا کہ میں اس گھر کے بدلے اللہ سے کون سا گھر لوں گا؟ جنت میں گھر لوں گا. کہاں لوں گا؟ یہ پورے 1,00,000 روپے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا کہ اللہ یہ میں 1,00,000 روپے آپ کے لیے خرچ کرتا ہوں، آپ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہوں، دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرتا ہوں، مجھے اس کے بدلے، اس دار الندوہ کے بدلے جنت میں گھر دے دیجیے. کتنا پیارا سودا کیا ہے. سودا کیا نہیں کیا ہے؟ زبردست سودا ہے. یہ ہوتا ہے نا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا ہے؟ جو تم دنیا میں خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، تمہیں اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ جنت میں. کہاں ملے گا؟ جنت. جو ہم چیز کھا لیتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن جو چیز ہم اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، مسجد میں ڈال دیتے ہیں، مسجد کے چندہ باکس میں، تاکہ مسجد کی تعمیر میں ہمارے پیسے لگ جائیں، قرآن کریم خرید کر رکھتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اپنے پیسوں کا، اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مسجد و مدرسے کی تعمیر میں اپنے پیسے لگاتے ہیں کہ مدرسہ بن رہا ہے، میرے پیسے بھی لگ جائیں، یا قرآن پڑھا جائے گا. کیا ہو رہا ہے؟ مدرسہ بن رہا ہے، میرے پیسے لگ جائیں، یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا؟ قرآن. ہمیشہ ثواب ملے گا. مسجد بن رہی ہے، میرے پیسے بھی لگ جائیں، یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، کیا ملے گا؟ ہمیشہ ثواب. قرآن خرید کر دے دیے کہ قرآن پڑھا جائے گا، ثواب ملے گا. جو لوگ اپنے پیسے اس کام کے لیے لگاتے ہیں گویا وہ کیا کر رہے ہیں؟ جنت کا سودا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اس کا بدلہ دیں گے. تو حکیم بن حزام نے یہی کہا کہ میں نے یہ کام کیا، میرا دار الندوہ ہمیشہ غلط کام میں استعمال ہوا، اب میں بیچ دوں گا، اس کے پیسے اللہ کے راستے میں لگا دوں گا اور اس کا بدلہ میں کیا لوں گا؟ جنت میں. گھر بیچ دیا. سارے قریش کے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ مت بیچو بھائی، اتنا بڑا، اتنا پرانی یادگار ہے، یادگار مت بیچو، اس کو سنبھال کے رکھو. نہیں اس کو بیچوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس سے اسلام کے خلاف اب تک یہ گھر استعمال ہوا، اب اس گھر کے پیسے اسلام کی اشاعت میں استعمال ہوں گے، اسلام کی خدمت میں، دین کی خدمت میں اس گھر کے پیسے استعمال ہوں گے. اور پورے پیسے اپنے اللہ کے دین کے لیے آف کر دیے. پورے پیسے اللہ کے دین کے لیے آف کر دیے، اس جذبے سے کہ مجھے اللہ جنت میں گھر چاہیے. مجھے کہاں چاہیے گھر؟ اب یہ تھا صحابہ کا جذبہ. وہ اپنے پیسے خرچ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے بدلہ کہاں چاہیے؟ جنت میں. اللہ بدلہ جنت میں دیں گے. تو یہ چیز ہمارے اندر بھی تو ہونی چاہیے کہ کچھ راستے میں، اللہ کے راستے میں بھی تو خرچ کیا کرو. مسجد جاتے نماز پڑھنے، مسجد کے چندے باکس میں 10-20 روپے ڈال دیا کرو. مسجد کے چندے باکس میں کہیں دیکھو تعمیر ہو رہی ہے مسجد کی، مدرسے کی، اس تعمیر میں پیسے ڈالو، ہمارا بھی حصہ لگ جائے. کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس میں حصہ لو.
کہ ہمارا بھی حصہ لگ جائے اس میں. کوئی بیچارہ غریب مسکین محتاج بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ خرید کر، ثواب ملے گا. اس طرح کے کاموں میں صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. یہ نہیں دنیا میں. بہت سارے لوگ نا دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا ہے، سب تعریف کرتے ہیں، واہ تم تو بڑے اچھے بچے ہو. تو تعریف مل گئی، جنت میں کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کسی کے لیے نہیں کرنا. ہمیں تو اللہ کو دکھانا ہے. اللہ نے دیکھ لیا جو میں نے کیا، بس کافی ہے. اللہ نے دیکھ لیا، اللہ کو دکھانا ہے، لوگوں کو نہیں دکھانا. چھوٹا سا کام کرو، لوگوں کو دکھاؤ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو جائیں گے. کیا تم نے میرے لیے کیا، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بدلہ مجھ سے چاہیے جنت، اور دکھا رہے لوگوں کو. لوگوں کو دکھانے کا مقصد تو یہی ہے نا. جیسے گھر میں آئے، میں نے آج 10 روپے صدقہ کیے، چچا کو بتا رہے ہیں میں 10 روپے، خالو کو بتا رہے ہیں 10 روپے، ماموں کو بتا رہے ہیں، سارے خاندان میں 10 روپے کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کیے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے. اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کسی کو بتایا نہیں جاتا، وہ کسی کو بتایا نہیں جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کو بتایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر کام کا معلوم چل جاتا ہے. تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے سب اسلام لانے کے بعد یہ اتنا بڑا کام کیا کہ اپنا گھر بیچا اور اللہ کے دین میں اس کے پیسے لگا دیے، اور کہا کہ اب مجھے اس کا بدلہ اللہ جنت میں دیجیے گا. ابھی ان کی باقی کچھ چیزیں اور باقی ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ تعلیم میں بیان کریں گے.